ایک صاحب کا سوال ہے کہ زبان کا بول درست کرنے کے لیے کیا فارمولہ اختیار کرنا چاہیے، بتا دیں تو مہربانی ہوگی۔ زبان کا بول سے مراد گفتگو درست رکھنا۔ گفتگو درست رکھنے کے لیے بولنے سے پہلے تولنے کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی پہلے غور کر لے، جو تدبیر آپ کر سکتے ہو کر لیجئے۔ صدیق اکبر نے یہ تدبیر کر لی تھی کہ وہ کچھ کنکریاں منہ میں رکھ لیتے تھے، پاک سنگریزے حصا منہ میں رکھ لیتے تھے، اور جب کچھ بولنا ہوتا تھا تو منہ میں وہ ہونے کی وجہ سے بول نہیں پاتے تھے، تو سوچتے تھے پہلے کہ اس وقت کیا بولنا چاہیے۔ جب ان کو وہ بات سمجھ میں آ جاتی جو بولنے کی تھی، وہ جواب سمجھ میں آ جاتا جو مناسب ہے، تو اس کا مناسب ہونا طے ہونے کے بعد وہ کنکری نکال کے بول دیتے تھے۔ ان سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اس زبان ہی کی وجہ سے لوگ جنت میں جاتے ہیں، جہنم میں جاتے ہیں۔ اس لیے اس کا جسم تو چھوٹا ہے مگر اس کے جرائم بہت بڑی بڑی۔ عربی میں جسم کو جرم کہتے ہیں، جیم را میم زیر کے ساتھ جرم، اور پاپ کو گناہ کو جرم کہتے ہیں، جیم کے پیش کے ساتھ۔ تو جرمہ صغیر جرمہ کبیر۔ پورے اعضائے جسمانی میں سب سے چھوٹا جسم والا عضو ہے، لیکن کارنامے جو بڑے بڑے ہیں۔ تحسبونہ ہینا وہو عند اللہ عظیم، کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ زبان ہی کی وجہ سے جہنم میں جاتے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہماری زبان سے نکلی ہوئی باتوں کا بھی حساب ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، او کما قال علیہ السلام۔ ارے بھائی، جہنم میں پھینکنے والی، جہنم میں ڈالنے والی زبان کی کمائی کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں؟ زبان ہی جہنم میں لے جا رہی ہے۔ اس کا حل بس یہی ہے کہ سوچ کے بولو۔ بول کے سوچنا احمقوں کا کام ہے، سوچ کے بولنا عقل مندوں کا کام ہے۔ اس لیے سوچ کے بولنے کی عادت ڈالنا شروع میں مشکل ہوتی ہے ہر عادت ڈالنے کے واسطے، بلکہ اہل تجربہ کہتے ہیں اچھی عادتیں پڑھنے میں بڑی مشقت ہوتی ہے۔ اب بری عادتیں یوں ہی سیکھ لیتا ہے آدمی، ایک دفعہ دیکھ کے بھی سیکھ لیتا ہے کسی کو، بری عادت بہت آسانی سے سیکھتا ہے، اور اچھی عادتیں سیکھنے کو بڑی مشقت ہوتی ہے، بڑی۔ تو تھوڑی ہمت کرنی پڑے گی، چند دن فکر کرنے سے پھر آدمی کو سوچ کے بولنے کی عادت ہو جائے گی۔ بسا اوقات بزرگوں کو دیکھا گیا سوال کے بعد اتنا خاموش ہوئے کہ سامنے والا یہ سمجھا کہ بولنا نہیں چاہ رہے، جواب دینا نہیں چاہ رہے، لیکن پھر دیر سے جواب دیا، پتہ چلا کہ ان کو سوچنے میں دیر لگی، معقول جواب طے کرنے میں دیر لگی۔ تو دیر بھی لگے مگر بعد میں ہی بولتے ہیں عقل مند لوگ، سوچ کر سمجھ کر۔ اس لیے بہت جلدی نہیں کرنا چاہیے، اسی کی مشق کرو، انشاءاللہ اللہ کامیاب کریں گے۔ نگاہوں کو نیچے رکھنے کے لیے یعنی بد نظری سے بچنے کا کوئی وظیفہ یا مراقبہ بتا دیں۔ دیکھو یہ بات بار بار آ چکی ہے کہ نگاہوں کو نیچے رکھنا ہو یا زبان کی حفاظت کرنا ہو یا معمولات کی پابندی کرنا ہو، جو بھی کرنا ہو وہ کرنا ہی پڑتا ہے، ہر کام کرنے سے ہوتا ہے۔ وظیفے سے کوئی کام ہوا نہیں کسی کا بھی، ہوگا بھی نہیں۔ ہاں وظیفہ مددگار ضرور ہے،
اللہ سے مدد لینا، اس کے لیے دعا کا اہتمام کرو، دعا اللہ سے مدد مانگتے رہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ سے کہو اللہ ہم آپ کے اچھے بندے بننا چاہ رہے ہیں، مگر آپ مدد کریں گے تو بن سکتے ہیں، اس لیے ہماری مدد کر دیجئے، کوشش ہماری ہے۔ مقدر پہ بھی مت ٹالو اس کو کہ صاحب وہ ہماری قسمت میں ہی نہیں ہے نیک بننا، بعض لوگوں کو یوں دھوکہ دے دیتا ہے شیطان، کوشش تو کر رہا ہوں مگر ایسا نہیں، یہ صحیح نہیں۔ حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ قضاء، قدر اور کوشش و کسب، بندہ جو کوشش کرتا ہے اس کو کسب کہتے ہیں، فعل کو کمانا، اور ایک ہے قضاء اور ایک ہے قدر۔ تو قضاء، قدر اور کسب، یہ تین چیزوں کو بعض عارفین کے حوالے سے ایک حصی مثال کے ذریعے سے سمجھایا ہے، اور بہت آسانی سے سالک کو، ہر شخص کو جو یہاں موجود ہے، سائل کو بھی، دوسروں کو، سب کو سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال یہ ہے کہ جو نقاش ہوتا ہے، نقش بنانے والا، ڈرائنگ کرنے والا، وہ کوئی ڈرائنگ کرنا چاہ رہا ہے، کوئی نقشہ بنانا چاہ رہا ہے، تو وہ نقشہ پہلے اس کے دماغ میں بنے گا، دماغ میں وہ نقشہ بعینی ہی بنے گا جیسے وہ بنانا چاہ رہا پیپر کے اوپر۔ تو اسکول کے ایک ٹیچر نے بچے کو نقشہ بنانے کے لیے ارادہ کیا، تو اس کے ذہن میں ایک نقشہ بن گیا، مثلا گھڑی کا نقشہ بنانا چاہ رہا تھا وہ، تو وہ گھڑی کا نقشہ بن گیا اس کے ذہن میں۔ پھر اس کے بعد اس نے اس نقشے کو کاغذ پر ڈاٹ کے ذریعے سے بنایا، صرف ڈاٹ لگا کر، نقطے لگا کر وہ پورا نقشہ بنا دیا۔ اس کے بعد بچے کے ہاتھ میں دے دیا اور بچے سے کہا کہ بھائی ایک گھڑی تیار کرو۔ تو اس نے پینسل لے کر کلر سے اس کا پورا نقشہ، نگار وغیرہ بنا کر مکمل گھڑی کا ڈیزائن تیار کر دیا۔ اس مثال کو دے کر یہ فرماتے ہیں جو نقشہ بنانے والے کے ذہن میں نقشہ بنا یہ قدر ہے، اور جو کاغذ پہ بن گیا یہ قضا ہے۔ پہلے والا جو ذہن میں بنا وہ قضا ہے، جو کاغذ پر بن گیا یہ تقدیر ہے، اور جو بچے نے کام کیا یہ کسب ہے اور اس کی کوشش ہے۔ اس طریقے سے قضا و قدر اور کسب سب ملا کے ایک ہو جاتے ہیں، اور کوئی قضا قدر پہ نہیں ٹال سکتا اور کوئی کوشش کو اصل نہیں سمجھ سکتا، اس لیے کہ وہ نقاش کے ذہن میں نہ بنتا، پھر کاغذ پہ نہ اترتا، تو بچہ کیا کرتا؟ اس کے لیے تو بنانا مشکل تھا، وہ نہیں بنا پاتا۔ اس لیے ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ قضا و قدر کے ماتحت کرتے ہیں، لیکن وہ فعل وجود میں آتا ہے ہمارے کسب سے، ہماری کوشش سے۔ اس لیے کوشش کو چھوڑ کر سوچنا بہت بڑی غلطی ہے۔ کوشش یہ بس اوقات ایمان و یقین بنانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، صرف اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے۔ یہ صرف قضاء و قدر پر ذہن لے جانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ اس سے عام آدمی کو غلط فہمی یہ ہو جاتی ہے کہ اب ہم کو کرنے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ ہی کے کرنے سے ہوتا ہے، تو ہم کیا کریں کوشش، ہم کریں گے بھی تو نہیں ہوگا اگر اللہ نہیں چاہیں گے تو یہ بات صرف سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہے۔ علم یہ نہیں کہتا، علم یہ کہتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر مؤثر ہے، ایسے ہی بندے کی سعی و کوشش بھی مؤثر ہے، اس کا بھی ایک حصہ ہے اس کے اندر۔ اس لیے خود نہ کرنے سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ نگاہیں نیچی رکھنے کا اللہ نے حکم دیا۔ حکم اللہ تعالیٰ نے جب دیا تو پتہ چلا کہ بندہ ایسا کر سکتا ہے، بندی ایسا کر سکتی ہے۔ نہ کر سکتے تو اللہ حکم نہ دیتا بندوں کو
کیونکہ ما لا یستطیع کا حکم اللہ تعالیٰ ان کو بندوں کو نہیں دیتا ہے۔ اس لیے یہ تو طے ہے کہ ہمارے امکان میں ہے کہ ہم نگاہیں نیچی رکھیں۔ نیچی رکھنے سے مراد صرف نیچے دیکھنا نہیں ہے، اوپر بھی رکھ سکتے ہیں، دانے بھی رکھ سکتے ہیں، بائیں بھی رکھ سکتے ہیں، نیچے بھی رکھ سکتے ہیں، اوپر بھی رکھ سکتے ہیں، کہیں بھی رکھ سکتے ہیں۔ نیچی رکھنا تعبیر ہے نامحرم کو نہ دیکھنے سے، تو نامحرم کو نہ دیکھو، بس اتنا ہے۔ نیچی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی اب ہر وقت نیچے دیکھ۔ اگر کوئی آدمی باہر نکلے بازار میں اور یہ نیچے دیکھ کے چلتا رہے تو ٹھوکر کھائے گا، گرے گا، سر پھوڑ لے گا اپنا۔ نیچی نہ کہا یغضوا من ابصارہم کا مطلب سمجھو، اس کا مطلب نگاہیں نیچی رکھنا نہیں ہے، اس کا مطلب نامحرم کو نہیں دیکھنا ہے، ناجائز منظر کو نہیں دیکھنا ہے، گندی اور ننگی تصویروں کو نہیں دیکھنا ہے۔ اور ایک آدمی یہ سب دیکھتا ہے، نگاہیں نیچی رکھتا ہے، تو تھوڑی اس پر حکم کرنے والا ہے۔ اس حکم پر عمل کرنے والا وہی ہے جو نہیں دیکھنے کی چیز نہ دیکھے۔ اسی کو قرآن میں غض بصر کہا گیا ہے۔ مراقبہ یہ کر سکتے ہیں، کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچو تنہائی میں کہ جب کوئی آدمی، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سمجھاتے تھے کہ ایک نہایت حسین و جمیل خوبصورت لڑکی کھڑی ہوئی ہو کہیں پر، اور ہماری اچانک نظر پڑ گئی اور جی نے چاہا کہ بھائی اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں، تھوڑا اور اچھا دیکھ لیں، دل کو تسکین ہوگی، مگر اس کے ساتھ اس کا باپ بھی کھڑا ہوا ہے، والد صاحب بھی کھڑے ہوئے ہیں اس کے، تو دوبارہ نظر اٹھے گی کسی کی؟ نہیں، دوبارہ نظر اٹھے گی نہیں اس کی۔ تو حضرت فرماتے تھے کہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ اس حسینہ کا ابا کھڑا ہے، اس کے ڈر سے تو نہیں دیکھ رہے ہو، اس کا ربا بھی دیکھ رہا ہے، اس کا ڈر پیدا ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو ابا قیامت میں اللہ پوچھیں گے نہیں ابا سے ڈرا، ربا سے نہیں ڈرا، وہ زیادہ طاقتور تھا یا میں زیادہ طاقتور؟ تو اللہ سے حیا کرو، اس کو سوچو، سوچنے سے اللہ سے حیا آتی، جب اللہ سے حیا آئے گی تو گناہوں کا چھوڑنا آسان ہوگا۔ ایک صاحب کا سوال ہے کہ حضرت کروڑوں کا مالک بن چکا ہوں لیکن اب تک حج ادا نہیں کیا، بس چند کام ہو جاتے ہیں، ہو جائیں تو ادا کروں گا، دل ایسا کہتا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ دل ایسا نہیں کرنا۔ آج ایک طالب علم درخواست لے کے آئے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ حج کا ارادہ ہے تو رخصت منظور کی جائے، تو میں نے انہیں تنبیہ کی کہ بھائی اب کیوں ارادہ کیا؟ تمہارا پڑھائی کا سال ہے، پڑھائی کا وقت ہے، پڑھائی کے وقت کیوں ارادہ کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے اوپر فرض ہو چکا ہے، اور فرض ہو جانے کے بعد تعجیل کا حکم ہے نا، اس وجہ سے میں چاہ رہا ہوں کہ بھائی ادا کر لوں اس سال۔ خیر ان کو سمجھایا گیا، بتایا گیا۔ میں آپ کو یہ سائل کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو کسی کو فکر ہے تو ایسی بھی ہے، اب اس کے لیے پڑھائی سے ضروری کون سا کام ہے کہ پڑھائی کمپلیٹ کر لے، لیکن یہ ہے کہ فریضہ اس کو یہ بتا رہا ہے کہ فرض ہو جانے کے بعد تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کی مسند میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ من اراد الحج فلیعجل، جس کا حج فرض ہو چکا ہے وہ جلدی کرے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ باوجود حج فرض ہونے کے اور اسباب مہیا ہونے کے اور کوئی شرعی عذر نہ پائے جانے کے بھی اس نے حج میں تاخیر کی، یہاں تک کہ بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے بھی حج میں تاخیر کی، تو بھی یہ عذر معتبر نہیں ہے۔ اور حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حج کر سکتا ہے اور پھر بھی حج نہ کرے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی بن کے مرے یا عیسائی بن کے مرے۔ تو یہ سخت ترین وعید ہے۔
ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ چند کام ہو جائیں، تو یہ چند کام علماء سے پوچھ لو، اپنی بستی کے عالم سے پوچھ لو کہ یہ کام حج کے لیے عذر بن سکتے ہیں کیا، تاخیر حج کا عذر بن سکتے ہیں کیا، یہ علماء سے پوچھ لو۔ اگر علماء کہیں کہ اس کی وجہ سے تاخیر میں کوئی حرج نہیں تو ٹھیک ہے، اگلے سال کر لو، مگر کب سے کر دو گے بھائی؟ کتنے برس تک انسان کے کام ایسے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گے، کام کے بعد کام نکلے گا، کام کے بعد کام نکلے گا۔ حیدرآباد میں ہم لوگوں نے چند برس پہلے ایک مہم چلائی تھی کہ مالداروں کو حج کی ترغیب دیں، تو گشتیں کرتے تھے باقاعدہ اور جا کے مالداروں سے ملتے تھے۔ ایک بڑی ہوٹل حیدرآباد میں چلانے والے، بڑے رئیس امیر کبیر لوگوں میں سمجھے جانے والے، ان سے ملاقات کر کے بات کی گئی تو وہ موصوف یہ کہتے ہیں کہ نہیں مولانا، حج کرنے کا ارادہ ہے، حج تو فرض ہے ہی، بیوی پر بھی ہے، ماں پر بھی ہے، میرے اوپر بھی ہے، بچوں پہ بھی فرض ہے، اللہ نے اتنا دیا ہے، سب پہ فرض ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ دوستوں کے ساتھ عمرہ کرنے چلے جاؤں۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی اور ان کو سمجھایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں سنا ہوں کہ حج میں جو ہے ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، سب بدبو رہتی ہے، گندگی رہتی ہے، یہ رہتی ہے، وہ رہتی ہے، اس واسطے میں رمضان حرم میں گزار کے آ رہا ہوں، ہر رمضان کو جا کے وہیں گزار کے آ رہا ہوں، کیونکہ رمضان میں سب نیٹنیس رہتا ہے، اور حج میں لوگ غریب آتے ہیں، جاہل آتے ہیں، گنوار آتے ہیں۔ اب اس بیچارے کو کیا، ہم نے کہا بابا انہی کی وجہ سے تو تمہارا منشا مقصد کامیاب ہو جائے گا، وہ بندے ہی تو اللہ کے بھولے بھالے سیدھے سادے پیارے لوگ ہوتے ہیں۔ نہیں، حضرت مولانا عبد المجید ندیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں حج میں گیا تو گروپ میں ہر قسم کے لوگ تھے، طواف کرتے کرتے کسی صاحب کو کسی دوسرے سے دھکا وکا لگا، کچھ ٹھوکر لگی، وہ ٹرک ڈرائیور تھا، اس نے ایک ننگی سی گالی دے دی فوراً، کیونکہ زبان پہ چڑھی ہوئی ہوتی تو اس نے گالی دے دی عادت کے مطابق۔ تو مولانا قریب میں تھے، وہیں پلٹ کے اس سے کہا کہ بابا کیا بول رہے ہو، کہاں ہو تم، اللہ کا گھر ہے یہ، بس اتنا کہا۔ تو مولانا فرماتے ہیں کہ اتنا کہنے ہی سے اس کا احساس جاگا تو بے چین ہو گیا، تڑپ گیا، رونے لگا، بلکنے لگا، اس کی سسکیاں، اس کی آہیں مجھے اتنی تڑپائیں کہ جب سے حرم میں آیا تھا رونا چاہ رہا تھا، رو نہیں پایا، لیکن اس کا رونا دیکھ کے رونا آ گیا مجھے۔ تو میں اتنا بڑا مولانا مگر میرا دل نرم نہیں پڑا، اور وہ اتنا بڑا جاہل کہ حرم میں گالی دے دیا تھا، لیکن جیسے یاد دہانی کرائی گئی ارے بابا حرم میں ہو، بس پھر اس کا دل ایسا نرم پڑا کہ اس کی سسکیاں سن سن کر وہ جو میرا دل سخت ہو گیا تھا وہ نرم پڑ گیا، اور میرے بھی آنکھ میں آنسو آئے۔ ہر بیشہ گما مبر کے خالص، شاید کی درا پلنگ خفتہ باشد۔ یہ نہیں سمجھو کہ صاحب یہ کوٹ پتلون میں ہے تو اس کے سینے میں ایمان ہے، کہ دین نہیں ہے۔ بس اوقات ہم دین کی شکلوں میں ہی دین ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ دین بے دینی کی شکلوں کے اندر بھی ہے، لیکن ہمیں نہیں معلوم۔ ہاں یہ اچھی بات ہے کہ شکلیں دیندار ہونی چاہیے، لیکن یہ قاعدے کلیہ مت بنا لو کہ دین سب ادھر ہی ہے ادھر کچھ نہیں۔ بسا اوقات یہاں بے دینی نکلے گی، وہاں پر دین نکلتا ہے۔ اس لیے بڑی چیز ہے، تاخیر مت کرو، جلد سے جلد اگر اس سال ممکن ہے تو کر لو، نہیں تو اگلے سال کے لیے تیاری شروع کر دو۔ کام ہوتے رہیں گے، زندگی بھر آتے رہیں گے، ہوتے رہیں گے، کام کبھی رکنے والے نہیں ہیں۔ لڑکی کے لیے رشتہ آیا، لڑکے والے خاندانی ہیں اور اچھے شریف ہیں، برقعے کے بھی پابند ہیں، لڑکے کے بھائی سے انجانی میں کسی کا قتل ہو گیا ہے، وہاں رشتہ کرنے میں حرج کیا ہے؟ اگر شریف ہے لڑکا، سمجھدار ہے، دین پسند ہے، گھر والے بھی، اب کسی سے گناہ ہوا ہے تو وہ جانے، اللہ جانے۔ کیا اولیاء اللہ کی کرامات ان کے مرنے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے علاقے میں بابا تاج الدین ناگوری ناگپوری کے بنے بنائے مرید ہیں،
اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جسم پر حضرت والا کی روح مبارک تشریف لاتی ہے اور لوگوں کے روحانی اور جسمانی علاج کرتی ہے۔ اس طرح وہ ہفتے میں 2 دن خاص کر کے لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ رشتہ دار بھی منع کرنے کے باوجود جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمارے رشتہ داروں کو وہاں جانے سے کیسے روکا جائے؟ اپنا کام تو بتا دینا ہے، ما علیک الا البلاغ، سمجھا دو، صحیح طریقے سے بتا دو، بس اس کے بعد ہم ذمہ دار نہیں ہیں ان کے جانے کے۔ باقی یہ سب واہی تباہی باتیں ہیں، شیطانی کھیل ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی کسی کے اوپر نہیں آتا، جو جاتا ہے اس کی روح بھی اللہ تعالیٰ کی کسٹڈی میں چلے گئی ہے، اس کا جسم بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں چلا گیا ہے، کوئی نہیں آتا واپس جا کر کے، جو گیا سو گیا۔ ہاں، اہل اللہ جو واقعی دیندار ہیں، نیک ہیں، ان لوگوں کی زندگی میں ان کے ذریعے اللہ کسی کو ہدایت دے دے، کسی کو شفا دے دے، ان کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، ان کی دعا دم کر دینے میں برکت ہوتی ہے، کوئی اس میں تو بدعقیدگی کی بات نہیں۔ باقی یہ جو باتیں آپ نے لکھی ہیں نا، یہ سب تماشے ہیں اور یہ سب شیطانی حرکتیں ہیں۔ اس سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو روکنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو کیا کریں گے؟ زبردستی تو کسی پہ نہیں کر سکتے، اس لیے بول کے سمجھا کے چھوڑ دو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں بھوپال میں، حضرت مولانا شاہ یعقوب صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ، سلسلہ نقش بندیہ مجددیہ کے بہت بڑے صاحب نسبت بزرگ تھے، صاحب تاثیر بزرگ تھے۔ حیدرآباد میں بھی ایک عرصہ رہ چکے تھے وہ، پھر بھوپال چلے گئے اور وہیں پر رہ گئے۔ اتنے بڑے اللہ والے تھے کہ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی، حضرت مولانا منظور نعمانی رحمہم اللہ جیسی بڑی بڑی شخصیتیں محض ان کی صحبت میں بیٹھنے کے لیے جاتے تھے، اور بہت صاحب تاثیر بزرگ تھے۔ ان کے ملفوظات میں ہے کہ ایک دفعہ ان کے پاس کچھ لوگ آئے، ملاقات کے لیے آئے، تو حضرت نے ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا حیدرآباد سے آئے۔ کیسے آنا ہوا؟ تو کہا کہ یہاں پر ایک تاج الدین بابا کی درگاہ ہے، رہتے تھے وہ، اور ہم ان کے پاس آتے تھے۔ تو ان کے کیوں آتے تھے؟ کہنے وہ بہت پہنچی ہوئی شخصیت تھی، اور وہ جو کہتے تھے وہ ہو جاتا تھا، وہ جو بول دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا، اور وہ ایسا کر دیتے تھے، وہ ایسا کر دیتے تھے۔ یہ سب ان لوگوں نے سنایا حضرت کو۔ تو پھر کیا ہوا؟ کہا آپ کی آئے تو پتہ چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے اور وہ نہیں ہے۔ تو ہم لوگ بہت مایوس ہو گئے، ورنہ ہم ہر کام ان سے کرا لیتے تھے۔ تو حضرت نے ان سے کہا کہ کس نے کہا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے؟ تو بولے نہیں، وہاں لوگ بتا رہے ہیں، ان کے ہیں بھی نہیں وہ ان کی جگہ پر، لوگ بھی بتا رہے ہیں۔ کہا بالکل غلط بات ہے، ان کا تو انتقال ہوا نہیں، وہ تو ابھی بھی زندہ ہیں۔ آج ہی صبح میری ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو وہ لوگ حیران پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ کیا؟ تو پھر حضرت نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، جو کر سکنے کی تم باتیں کر رہے ہو کہ بابا یہ کرتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، وہ صرف اللہ کا کام ہے اور اللہ ہی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تم جتنی باتیں بتائے ہو وہ سب اللہ کے اختیار کی، اور اللہ پاک تو مرتا نہیں ہے، مرا بھی نہیں ہے۔ آج فجر کی نماز میں ملاقات ہوئی میری، اس کو جو بولو کر دے گا وہ، اور جس کے بارے میں تم بول رہے ہو وہ نہیں کر سکتا، ناممکن ہے۔ یہ سب اللہ کی صفتیں ہیں جو تم بندے میں بتا رہے۔ ان لوگوں کی سمجھ میں بات آئی، اس طرح سمجھایا۔ تو ایک تو بولنے والے کی زبان میں اثر ہونا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ سمجھانے کا انداز مفید و مؤثر ہونا چاہیے۔ اب انہوں نے سمجھا، ان کی سمجھ میں بات آ گئی، پھر کیا کریں؟
تو کہا گھر چلے جاؤ، ہر وقت ہر جگہ اللہ پاک موجود ہے، اس سے بولا کرو، اس کے سامنے رویا کرو، اس کے سامنے گڑ گڑایا کرو، سب کام بن جائے گی۔ تو سمجھ کے آگے توبہ کر لی ان لوگوں نے اپنی غلط فہمی سے۔ ہر چھوٹی بات پہ غصہ بہت زیادہ آتا ہے، گھر والوں کو بہت برا بھلا کہتا ہوں، کیا کروں کیا کروں کا اصل جواب تو یہ ہے کہ یہ نہ کرو، بس یہ جو کر رہے ہو یہ نہ کرو، یہی اس کا جواب ہے، سمجھے؟ یہ بات کئی دفعے آ چکی ہے نا کہ ہر کام کرنے سے ہوگا، کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ہر کام کرنے سے ہوگا۔ قال رب گزار مرد حال شو، باتیں چھوڑو صاحب عمل بنو، صاحب عمل بننے سے بنیں گے۔ ہمارے ہی زمانے میں ہمارے علاقوں میں کچھ بندوں نے ارادہ کر لیا کہ غصہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کر رہے ہیں، تو وہ کیسے کامیاب ہو گئے؟ انہوں نے ارادہ کر لیا، عمل ہو رہا ہے ان کا، ارادہ کر لیا کہ صاحب مجھے بدنگاہی نہیں کرنی ہے۔ ایسے ایسے سالکین بھی ہیں جنہوں نے اپنے شیخ کو بتایا کہ حضرت پورا مہینہ گزر گیا، مارکیٹ میں بیٹھ کر کپڑے کی تجارت کرتے ہیں لیکن پورے مہینے میں بدنگاہی نہیں ہوئی۔ ایسے بھی بندے ہیں اس دور میں ہیں، کرنے والے کر رہے ہیں، کوشش کرنے والے کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کو کامیابی دے رہا ہے۔ تو اصل میں ارادوں کی کمزوری ہے، ارادہ کر کے تو دیکھو کیسے نہیں ہوتا۔ ایک عورت تھی، اس کے شوہر کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، انگلینڈ میں رہتے تھے، دونوں پڑھے لکھے تھے، قابل تھے، اور دونوں رپورٹر تھے کسی اخبار کے۔ آپس میں جھگڑا ہو گیا تو شوہر نے غصے میں آ کر اس بیوی سے کہا کہ چپ ہو جاؤ، مت بولو میرے سامنے کچھ، تو وہ چپ ہو گئی۔ تو اخبار میں آیا تھا کہ 40 برس گزر گئے ہیں، وہ چپ ہے، ساری دنیا سے بات کرتی ہے، شوہر سے نہیں کرتی۔ تو اگر ایک عورت کے اتنا مضبوط ارادہ ہو سکتا ہے کہ 40 سال تک اس نے اس ضد کو ٹھان لیا کہ صاحب انہوں نے کہا ہے نا کہ چپ رہو تو چپ رہوں گی، اور 40 برس تک رہ سکتی ہے۔ استقامت کا یہ حال ہے۔ ہم مرد ہو کر کے ہر مرتبہ یہی پوچھتے رہیں کہ کیا حل ہے، کیا وظیفہ ہے، کیا علاج ہے، بس کوئی وظیفہ اللہ نے نہیں اتارا۔ اگر وظیفوں سے، توجہات سے، شیخ کے تصرفات سے، مراقبوں سے تبدیلیاں آ سکتی تو اللہ کے نبی اپنے توجہ سے ابو طالب کو مومن بنا دیتے۔ ان سے بڑی توجہ کس کی ہو سکتی ہے؟ ان سے بڑا تصرف کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی اپنی توجہ سے ابو لہب، ابو جہل کو جہنم میں جانے سے بچا لیتے تھے، محبت تھی، چچا تھے، ان سے بڑا تعلق تھا حضور کو، لیکن نہیں بچا سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے، حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے۔ تو کون بزرگ ہے جو ایسی توجہ کر دے یا ایسا مراقبہ دکھا دے کہ جس سے ہم کرنے کے کام کرے بغیر کرنے لگے، ہو جائیں؟ تو ابھی بڑا دھوکہ ہم لوگوں کو ہو گیا، ہم چاہتے ہیں کہ یہ مجاہدے کریں نہیں، ہو جائیں۔ اپنے آپ کیسے ہو جائیں گے؟ اپنے آپ نہیں ہو جائیں گے، کرنے سے ہی ہوں گے۔ ہاں، کرنے میں تکلیف ہوگی، تکلیف برداشت کرنے کا نام مجاہدہ، اسی پہ اجر ہے، اسی پہ اللہ کی رضا ہے، اسی پر جنت ہے اور اس کی نعمتیں ہیں۔ کرنے کی تکلیف کو برداشت کرو، تو کرنا ہی پڑتا ہے، ہر کام کرنے ہی سے ہوتا ہے۔ ہمیں ہمت کرنا چاہیے، ارادہ کر کے کرنا ہی ہے، کرنا طے کر لو تو ہوگا۔ میری مصروفیت امامت اور مکتب کی لائن سے ہے اور اسی خدمت میں مکمل دن گزر جاتا ہے، اس وجہ سے میں دین کے دوسرے شعبے، دعوت و تبلیغ، سوشل ورک وغیرہ میں اپنے آپ کو نہیں لگا پا رہا ہوں۔ ایک سینئر ساتھی کا کہنا ہے، عالم بن کر صرف ایک شعبے کے ساتھ خاص ہو گئے ہو۔ ان کے اس کہنے سے دل میں یہ بات آتی ہے کہ میں مکمل دین کا کام نہیں کر رہا ہوں،
رہبری فرمائیں کہ میرے دل کا یہ خیال درست ہے یا غلط ہے۔ کوئی بھی آدمی کسی ایک ہی کام میں اہتمام سے وقت دے سکتا ہے، اس لیے جو کام مکتب اور امامت، 5 وقت نماز پڑھانا، مسجد میں موجود رہنا وقت سے پہلے، پھر بچوں کو پڑھانا، تو یہ بھی دین کا بہت بڑا کام ہے۔ یہ کام جامع ہے بہت سے کاموں کو، اس لیے اس کو ایک کام سمجھنا بھی ناسمجھی کی بات ہے۔ اسے ایک کام کیوں سمجھتے ہیں؟ یہ کئی کاموں کا جامع ہے۔ بچوں کو دین سکھانا بھی تو دعوت و تبلیغ ہی ہے، اس کو دعوت و تبلیغ نہیں کہتے۔ بچوں کو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے، بچوں کی تربیت کرتے تھے، تو ان کے فرائض میں ہی داخل تھا، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس لیے اس تعلیم کے دینے سے وقت ملے تو اور اچھے دوسرے کاموں میں حصہ لو، اور اگر یہی کام سب وقت لے لیتا ہے تو کام ہی میں تو لگا ہوا ہے، بیکار تو نہیں ہے۔ اس لیے یہ دیکھ لو کہ ٹائم بیکار بھی گزر رہا ہے تو وہ بیکار کو کسی اور اچھے کام میں لگا دو، اور اگر نہیں سارے کام میں مصروف ہے، سارے دن بھر مصروف ہے بقول آپ کے، تو اب کسی کے کہنے سے پشیمان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ سے اپنا معاملہ صحیح رکھو بس۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ جانتے ہوں کہ یہ بندہ اتنا ہی کر سکتا تھا بس، تو اسی پر کامیابی مل جائے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کے کہنے سے کچھ خیال وسوسہ آ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، وساوس سے پریشان مت ہو، کام میں لگے رہو، کیے جاؤ کچھ لے کے نام خدا، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی، اس لیے کام کرتے رہو۔ جن کاموں کا تعاون کر سکتے ہیں وقت میں گنجائش ہے تو اور اچھے کاموں کے بھی معاون بنو، اور اگر وقت میں گنجائش نہیں ہے تو ان کی کامیابی کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ یہ بھی ایک بہت بڑا تعاون ہے ان کے ساتھ کہ اللہ ان کام کرنے والوں کی مدد فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کے کاموں میں برکت نصیب فرما، اس کی دعا کرو۔ کینہ کپٹ کسی سے مت رکھو، بس اتنا کافی ہے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک دین کا خادم دین کے دوسرے خادموں، دین کے دوسرے کاموں سے اپنے دل میں میل رکھتا ہے، یہ نہ ہو، بس دل صاف رکھو، سب کے لیے دعا کرو، اور جس کام میں لگے ہوئے اس میں لگے رہو، یہ کافی ہے نجات کے واسطے، کامیابی کے واسطے انشاءاللہ تعالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔